أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل محمد وعلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات الله صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال الإمام الرضا عليه السلام دعاء الوالدي لولده لدعاء النبي لأمته صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی محمد وعجل فرجہ. عزیزان، ایک مومن کی احصال ثواب کی مجلس ہیں اور وقت بہت تنگ ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی کچھ معروضات کو عرض کروں گا. اس سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ خداوند متعال جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، خدا اس مقصد میں ہمیں کامیاب اور کامران عطا فرمائے، اور یہاں پر بیٹھنا خدا اپنی عبادت میں شمار فرمائے، اور اس یہاں پہ بیٹھنے کا تمام ثواب خداوند متعال مرحوم مغفور جناب مظہر سعید صاحب کی روح کو ایصال فرمائے. صلوات پڑھیے محمد و اہل بیت محمد پہ صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کا جز اور ایک فرمان معصوم پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اب یہاں پر خداوند متعال اپنی لاریب اور بے عیب کتاب میں یہ ارشاد فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ قضاوت ہو چکی ہے. وَرَبُّكَ، کہاں سے یہ فیصلہ صادر ہوا؟ یا آپ کے پروردگار کی طرف سے یہ فیصلہ صادر ہوا ہے. کیا فیصلہ آیا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ آپ نے دنیا میں رہ کر کسی کی عبادت نہیں کرنی سوائے اسی خدا کی آپ نے عبادت کرنی ہے. اب جب خدا نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، ساتھ میں کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فقط یہ ایک آیت نہیں، بلکہ جہاں پر خدا نے اپنی عبادت یا اپنے شکر کا ذکر کیا ہے، وہاں پر ساتھ میں اپنے والدین یعنی انسان کو یہ حکم دے رہا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ یہاں پر یہ شرط ہے کہ جب چاہتے ہو کہ میں مجھ خدا کی عبادت کروں تو عبادت قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو. یعنی خدا کی اگر ہم عبادت کرتے ہیں، کس لیے؟ ہدف کیا ہے ہمارا؟ کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے. جب ہم کربلا جاتے ہیں زیارات کرنے کے لیے، مقصد کیا ہے؟ کہ خدا راضی ہو جائے. حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ خدا ہم سے راضی ہو جائے. دنیا میں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، اعمال جو کچھ بھی انجام دیتے ہیں، ہدف کیا ہے؟ خدا راضی ہو جائے. لیکن خدا کیا فرما رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے تمہاری عبادات اس وقت قبول ہوں گی جب تمہارا حسن سلوک آپ کے والدین کے ساتھ اچھا ہوگا. یعنی ایک والد کی یہ مجلس ہے، یہاں پر اللہ نے کہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ آپ نے نیکی کرنی ہے. اب والدین کا ذکر ہے. اب کون سے والدین؟ والدین کافر بھی ہو سکتے ہیں، منافق بھی ہو سکتے ہیں اور مومن بھی ہو سکتے ہیں.
یہاں پہ کوئی قید نہیں ہے کہ اگر آپ کے والدین اگر مومن ہوں گے تو تب آپ نے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے، یہ سوچنے کا جملہ ہے۔ عزیزان، اگر آپ کے والد اسلام سے باہر ہی کیوں نہ ہوں، یعنی مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، تب بھی آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی رضا کو حاصل کرو تو اپنے والدین کو راضی کرو۔ یعنی سب سے پہلا پوائنٹ کہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے والدین کو راضی کرو۔ اب والدین کی رضا کس طرح ملے گی؟ اب دنیا میں کچھ طریقے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کو راضی کریں، ہم اپنے والدین کو راضی کریں۔ عزیزان، یہاں پر ایک واقعہ ہے، وہ نقل کر کے اس کے بعد آپ سے اجازت۔ واقعہ کیا ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا، تاجر تھا، تجارت کرتا تھا، اس کا کام تھا تجارت کرنا۔ جب وہ معاملہ ایک خریدار کے ساتھ کر رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ میرے پاس چیز ہے جو آپ کو چاہیے، میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ میں اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ چیز مجھے دے دوں اور میں اس کی قیمت ادا کر دوں گا۔ اب وہ جوان ہے، وہ چیز دینے کے لیے جو گھر میں موجود تھی۔ اب جب اس نے دیکھا کہ وہ چیز جہاں پہ رکھی ہے وہاں پہ اس کے والد صاحب سو رہے ہیں، اس کا باپ سو رہا تھا۔ اب اس نے کہا میں نہیں چاہتا کہ اپنے والدین یا اپنے والد کی نیند کو خراب کروں۔ اب اس خریدار کو کہتا ہے اللہ کے بندے، وہ چیز بھی موجود ہے، پڑی بھی ہے، لیکن اگر میں وہ چیز اٹھاتا ہوں تو میرے والد کی نیند خراب ہو جائے گی اور میں نہیں چاہتا کہ میرے والد کی نیند خراب ہو۔ اب اس نے کہا میں تھوڑا سا انتظار کرتا ہوں۔ انتظار کیا لیکن والد صاحب نیند سے بیدار نہیں ہوئے اور اس نے اٹھایا نہیں۔ اب یہ اللہ کا بندہ، یہ جوان یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو۔ اب اس کو یہاں پر بہت زیادہ پروفٹ یعنی بہت زیادہ منافع ہو رہا تھا، لیکن اس نے اپنے والد کی نیند کو اس کے اوپر سبقت دی۔ کیا سبقت دی؟ کہ میرے والد کی نیند خراب نہ ہو، یہ پروفٹ یہ منافع جاتا ہے تو جائے۔ اب جب اس کا والد بیدار ہوا تو وہ خریدار جا چکا تھا۔ اب اس کے والد کو پتہ چلا کہ میری نیند کی وجہ سے میرے بیٹے کو نقصان ہوا ہے۔ اب باپ کے سمجھتا تھا کہ بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اب اس باپ نے ایک بچڑا تھا، ایک گائے کا بچہ، کہا اے بیٹا یہ اتنا تو نہیں ہے لیکن یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے اور میں دعا کر رہا ہوں کہ خدا اس میں تمہارے لیے برکت قرار دے۔ یہ کس کی دعا؟ ایک والد کی۔ اور امام رضا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے ایسے ہے جیسے ایک نبی کی دعا اپنی امت کے لیے۔ اب یہاں پر باپ نے دعا دی کہ اللہ اس میں خیر و برکت دے، اس گائے کے بچے میں۔ اب کچھ وقت گزرا، قوم بنی اسرائیل میں چچا زاد بھائیوں میں لڑائی ہو گئی۔ اب جب لڑائی ہوئی تو ایک بھائی نے تاریکی میں رات کے اندھیرے میں دوسرے اپنے چچا کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ جب قتل کیا، قتل ہو گیا اور اس کی لاش کو دوسرے قبیلے والوں کے گھر میں چھوڑ کے آیا۔ جب سورج طلوع ہوا، شور شرابہ، اور یہی زیادہ شور مچا رہا ہے کہ جس نے قتل کیا کہہ رہا ہے کہ میرے چچا کے بیٹے کو فلاں قبیلے والوں نے قتل کر دیا، آئیں آج میرے ساتھ چلے، ہم اس قبیلے والوں سے بدلہ لیتے ہیں۔ جب یہ بدلے کی نیت سے جنگ کرنے کے لیے پہنچے تو کچھ بزرگان نے کہا رک جاؤ، ایک بندے کی لاش کے لیے یعنی ایک بندے کی جان کے بدلے میں جنگ نہ کرو۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ جو اللہ کا نبی ہے، ہم اس کے پاس چلتے ہیں اور اس سے یہ معاجرہ یہ قصہ بیان کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ کے پاس ہے اور یہ ماجرہ بتایا۔ اللہ کے نبی نے کہا رکو، میں خدا سے ہم کلام ہوتا ہوں پھر بتاتا ہوں کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ جب اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے، اللہ نے کہا کہ ایک گائے اس کو ذبح کرو، اس کے گوشت کے ٹکڑے کو اس مقتول کے ساتھ مس کرو، وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ خود بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اب یہ چاہتے تو نہیں کہ ہم
ایک گائے کو ذبح کرے، وہی نشانیاں، وہی بہانے بازیاں. وہ اللہ سے پوچھے کہ کس رنگ کی ہو، کہ کس نسل کی ہو. جب یہ پوچھتے گئے اللہ نشانیاں بتاتا گیا، اور جو اللہ نے نشانیاں بتائی تھی وہ ایک ہی گائے کا بچہ تھا، وہ ایک ہی گائے تھی جو اس جوان کے پاس تھی. اب ان لوگوں کو پتہ چلا اور اس جوان کے در پہ پہنچ گئے، کہا ہمیں آپ کی گائے چاہیے. اس نے کہا میں نے بیچنی نہیں، یہ میرے باپ کی نشانی ہے. اس نے کہا میں نے نہیں بیچنی. اس نے کہا ہم یہاں پر منہ مانگی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. اس نے کہا میں نے نہیں بیچنی. کتنی مرتبہ واپس گئے، پھر آئے، کہا اللہ کے بندے ہمیں یہ گائے چاہیے. اس نے کہا اچھا میں دیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے. کیا شرط؟ اس گائے کے چمڑے کو، یعنی اس کی کھال کو ہیرو اور جواہرات سے بھر دو، میں گائے آپ کو دیتا ہوں. اب یہاں پہ معاملہ ہو گیا. جو ایک گائے مثلاً 1000 کی تھی، کہاں پہ چلی گئی اور کیوں گئی؟ یہ واقعہ سورہ بقرہ میں ذکر ہے. وہ گائے انہوں نے خریدی اور جس کی قیمت 1000 اگر تھی تو کہاں پہ چلی گئی اور کیوں گئی اور کیوں کی؟ یہاں پر یہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ ایک باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لیے ایسے ہے جیسے ایک نبی کی اپنی امت کے لیے. عزیزان، اگر ہمارے والدین زندہ ہیں تو خدا ہمیں وہ موقع، وہ نعمت سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا ایسا نہ بنائے کہ ہم جب یہاں سے جائیں والدین تو ہم سے راضی نہ ہوں. جب والدین راضی نہ ہوں تو کہاں پہ وہ ہمارے اولیاء، کہاں پہ وہ ائمہ معصومین علیہ السلام ہم سے راضی ہوں گے؟ صلوات پڑھیے محمد و اہل بیت محمد پہ. تو یہ والدین عزیزان، یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہو رہے تھے تو دیکھا کہ اللہ کا سایہ، اللہ کے عرش کا سایہ ایک جوان کے اوپر ہے. وہ کہہ رہا ہے اللہ یہ کیسے کہ پوری کائنات میں یہ ایک جوان، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی رحمت مخصوص کا سایہ اس جوان کے اوپر ہے؟ کیا جواب آیا؟ اللہ فرما رہا ہے اے میرا نبی یہ وہ جوان ہے، یہ وہ جوان ہے کہ جو اپنے والدین کا بڑے اچھے طریقے کے ساتھ خیال کرتا تھا. ایک اور ہے کہ قوم بنی اسرائیل کا یہ واقعہ کہ ایک جوان بہت عبادت کرتا تھا، اس کو اپنی عبادت کے اوپر بہت ناز تھا، اور اس نے اپنی بوڑھی ماں کو اکیلا گھر میں چھوڑ کے کہا کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا. ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چلا گیا، ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چلا گیا. جب گیا تو والدہ اس کے پیچھے، کہا اے جوان مجھے تیری ضرورت ہے. تو اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا، مجھے تیری ضرورت ہے، میں بوڑھی ہوں. اب اس نے کہا میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں، یہ میری ماں ہے، میں اس کی کیا سنوں؟ جب اس نے بات نہ سنی تو ماں کی زبان سے ایک جملہ جاری ہوا. اب ماں نے کیا کہا؟ اے جوان جو میں تجھے بد دعا دے رہی ہوں، اے جوان تجھے اس کائنات کی جو بد کردار خواتین ہیں، یعنی جو بد کردار خواتین ہیں وہ تجھ پر ہنسیں، بس یہ بد دعا کا دینا تھا. موقع ایسا پلٹا کہ اسی بستی سے ایک جوان لڑکی اسی پہاڑی کی طرف آئی. وہاں پہ ایک جانوروں کو چروا رہا تھا ایک چروایا، اس نے دست درازی کی. وہ لڑکی واپس آئی، بچہ اس دنیا میں آیا، شور مچا کہ لڑکی تمہاری تو شادی نہیں ہوئی تھی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ کہا میں فلاں پہاڑی کی طرف گئی تھی، لوگوں نے کہا کہ وہاں پہ تو ایک عابد رہتا ہے. اس نے کہا جی وہی ہے. اب کیا ہوا؟ بادشاہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس جوان کو پکڑ کے لائیں جو لوگوں کی آنکھوں میں دھوکہ دے رہا ہے، حالانکہ یہ اللہ کی عبادت میں مصروف، اس کے کام یہ ہیں. واپس پلٹا. جب لایا گیا بادشاہ نے کیا کہا؟ کیا سزا معین کی؟ بادشاہ نے کہا تیرے کام یہ ہیں اور تو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں اس پوری بستی میں پھرایا جائے گا اور تمہارا قصور بھی بتایا جائے گا کہ تم نے کیا کیا ہے. جب اس کو لایا گیا، جب اس بازار سے اس محلے سے اس کا گزر ہوا تو اب یہ بھی جوان
اللہ کی طرف یعنی اللہ کے ہم کلاموں کے کہتا ہے میرا اللہ میں اس بات پر بھی راضی ہوں، حالانکہ میں نے یہ قصور تو نہیں کیا لیکن میں اس پہ بھی راضی ہوں۔ جب اس محلے سے گزرے وہی خواتین ہنسیں، جب لے کے بادشاہ نے کہا اب اسے پھانسی دے دو، اب پھانسی کا حکم آیا۔ اب اس کی ماں کو پتہ چلا، اب ماں کیا کہہ رہی ہے؟ ماں بھاگ کے آئی، کہا میرے بیٹے نے یہ کام نہیں کیا۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اس کے خلاف سارے ثبوت موجود ہیں، تمہارے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ لاؤ۔ اب ماں کیا کہہ رہی ہے یہاں پر؟ ماں کہہ رہی ہے کہ میرے پاس ایک ثبوت ہے، اور وہ ثبوت کون سا ہے؟ وہی بچہ۔ بادشاہ کہتا ہے عجیب عورت ہے، یہ بچہ تو کلام کر نہیں سکتا، تو کہتی ہے کہ یہ میرا بچہ ثبوت ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ کہ وہ خدا جو میری بد دعا کو سن سکتا ہے تو یہ میرے کہنے پر اس بچے کو زبان بھی دے سکتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و اہل بیت محمد پہ، محمد و آل محمد۔ تو عزیزان یہاں پر والدین کا احترام اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے کہ آپ نے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے، اچھے طریقے کے ساتھ والدین کے ساتھ پیش آنا ہے۔ کیا؟ جب ایک گناہ گار باپ کی نافرمانی کر کے خدا تمہاری عبادات کو قبول نہیں کرتا تو ایک نبی کی حدیث بھی ہے انا وعلی ابواؤ ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ عزیزان آپ بتائیں جو ایک نافرمان باپ کی نافرمانی کر کے نہیں بخشتا، اللہ اسے نہیں بخشتا، جو علی جیسے باپ کی نافرمانی کرے اللہ اسے کیسے بخشے گا؟ صلوات پڑھیے محمد و اہل بیت محمد پہ۔ ایک مرتبہ پھر بابا دے بلند صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان یہی والدین ہمارے لیے بخشش کا بھی سبب بنتے ہیں۔ آج ایک باپ کے احصال ثواب کی مجلس ہے اور یہ دنیا کا رواج ہے، ایک روایت ہے، ایک محلے کے ساتھ یہ منسوب نہیں ہے، کسی ایک علاقے کے ساتھ نہیں، پوری دنیا میں یہ ہے کہ اگر کسی گھر سے کوئی چلا جائے تو اس کے دوست جاتے ہیں، تسلیت پیش کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے بھائی، اے میرے دوست، جو آپ کا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہوا کیا ہے؟ شاید یہی جواب ملے، کہنے والے یہی کہیں بوڑھا تھا، بزرگ تھا، ضعیف ہو چکا تھا، بیمار بھی تھا، بس عمر کا تقاضا ہے، ایک وقت معین ہے، بزرگ ہو چکے تھے، مریض بھی تھے، اسی لیے اس دنیا سے چلے گئے۔ تو عزیزان آئیے میں آپ کو آج مدینہ لے کے چلتا ہوں۔ یہ کچھ دن ہے نا رہنے والے پیغمبر کی شہادت کے، 2 دن کے بعد پیغمبر کی شہادت۔ اب جب پیغمبر کی شہادت کے بعد ایک ایسا واقعہ مدینہ میں رونما ہوا، ایک جنازہ اس گھر سے نکلا، اس گھر میں ایک چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے۔ ہم چل کے پوچھتے ہیں اے مولا حسن، اے مولا حسین، آپ کی ماں کے جانے کا ہمیں دکھ ہے، مولا بتائیے تو صحیح ہوا کیا ہے؟ 18 سال کی عمر میں آپ کی ماں چھوڑ گئی۔ شاید یہی جواب ملے، اے ہمارے ماننے والوں کیا بتائیں، ہم دیکھتے رہے ہماری ماں تماچے کھاتی رہی، ہم دیکھتے رہے ہماری ماں تماچے کھاتی رہی۔ امام حسن یہی فرماتے ہیں میرے ماننے والوں، وہی کوچہ، وہی سرگزر مجھے یاد ہے، جب بھی میں دیکھتا ہوں مجھے ایک ہاتھ اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور پھر مجھے وہی ہاتھ میری ماں کے رخسار پہ لگتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے۔ عزیزان کیا بتاؤں، وہ ایسا ظلم ہوا، ایسا ظلم ہوا۔ ہر ماں باپ کی یہ حسرت ہوتی ہے میری اولاد جوان ہو، میں اس کی خوشیاں دیکھوں۔ اللہ جانے 18 سال کی ماں ہے مدینہ میں، اللہ جانے کیسا ظلم ہوا۔ ماں کہہ رہی اللہم عجل وفاتی سریع، اور میرا اللہ میں اپنے بابا کی امت کے ظلم سہ کے تھک گئی ہوں، اور میرا اللہ میری موت جلدی بھیج، اور میرا اللہ میری موت پہ جلدی بھیج۔ عزیزان کیا ہوا، وصیتیں کرنے کا وقت آ گیا، بی بی وصیتیں کر رہی ہیں۔ بی بی نے کیسی وصیتیں کی؟ اے علی،
اے علی غسلنی فی اللیل، اے علی مجھے رات کے وقت غسل دینا، اے علی کفنی فی اللیل، اے علی مجھے رات کے وقت کفن دینا، اے علی دفنی فی اللیل، اے علی مجھے رات کے وقت دفن کر دینا، اے علی لیکن ان لوگوں کو خبر نہ دینا، ارے جن لوگوں نے میرے باپ کے جانے کے بعد ایسا پرسہ دیا ہے، ارے میں قیامت کے دن تک روتی رہوں گی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین